گوجرانوالہ میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ بندش اور پائپ لائنوں میں گیس کی جگہ پانی آنے پر اندرون شہر کی درجنوں خواتین نے سوئی نردن گیس ریجن آفس کے سامنے سینہ کوبی اور شدید نعرے بازی کی۔ سوئی نردن گیس کمپنی کی جانب سے سوئی گیس کی غیر اعلانیہ بندش اور پائپ لائنوں میں گیس کی جگہ پانی آنے کے خلاف کنگنی والا، میاں سانسی، نوشہرہ سانسی، کچی پمپ والی، باغبان پورہ، گرجا گھر اور گرو نانک پورہ کی رہائشی سینکڑوں خواتین نے سوئی گیس آفس کے سامنے سینہ کوبی کے علاوہ گیٹ کو دھکے مارنے کے بعد زبردستی کھلوانے کے بعد آفس میں داخل ہو کر شدید نعرے بازی کی۔ اس دوران مشتعل مظاہرین نے کسی ذاتی کام سے دفتر آنے والے پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر چودھری عبداللہ ورک کی گاڑی کو گھیرے میں لے کر ان کے خلاف بھی سخت نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ صارفین کو گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ تاہم بعد ازاں سوئی گیس حکام کی جانب سے یقین دہانی پر خواتین منتشر ہوئیں۔ بہاولپور کی کینال کالونی میں قریبی رشتہ دار کی فائرنگ سے 2 خواتین ہلاک ہو گئیں جبکہ قاتل نے واقعے کے بعد خودکشی کر لی۔ کینال کالونی میں قریبی رشتہ دار عمیر طاہر نے رشتہ نہ دینے کے تنازع پر اندھا دھند فائرنگ کر کے آسیہ بی بی اور پڑوسی خاتون سلمہ بی بی کو ہلاک کر دیا جبکہ امجد، شکیلہ، فائزہ اور بشرا شدید زخمی ہو گئی۔ بعد ازاں قاتل عمیر طاہر نے خود کو بھی گولی مار کر ہلاک کر لیا۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ کم سن بچی فائزہ کو تشویشناک حالت میں بہاولپور ریفر کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ ٹی ایم اے مری کی 106 دکانوں کی نیلامی کے دوران تاجروں نے ٹیکس برانچ پر دھاوا بول دیا جس پر ٹی ایم او مری افضل ملحئی نے پولیس طلب کر لی۔ تاجروں کی توڑ پھوڑ اور قیمتی ریکارڈ ضائع ہونے پر ٹی ایم اے مری کے ملازمین نے تمام برانچوں کی تالہ بندی کرتے ہوئے ہڑتال کر دی۔ امپلائیز یونین کے صدر نوید احمد عباسی اور جنرل سیکرٹری محمد علی نے توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان عناصر کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا گیا تو شہر میں پانی سپلائی سمیت شہر کی صفائی اور دیگر کام بند کر دیے جائیں گے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ٹی ایم اے مری ہماری دکانیں نیلام کر کے ہم سے روزگار چھین رہی ہے، ہم اپنی دکانوں کو کسی صورت نیلام نہیں ہونے دیں گے۔ ہڑتال کے باعث عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خانیوال میں نامعلوم چور محکمہ ریلوے کی لاکھوں روپے مالیت کی 3500 فٹ تانبے کی تاریں چوری کر کے لے گئے۔ ریلوے ذرائع کے مطابق گزشتہ شب میاں جنو اقبال نگر ریلوے ٹریک کے درمیان 460 فٹ اور کسووال اقبال نگر ریلوے ٹریک کے درمیان 3100 فٹ تانبے کی تار چوری ہوئی ہے جس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ محکمہ ریلوے کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اب تک خانیوال ساہیوال سیکشن کے درمیان تقریباً 1 کروڑ روپے مالیت کی بجلی کی تاریں چوری ہو چکی ہیں۔ آئے روز بجلی کی تاروں کی چوری کے باوجود ریلوے کے اعلیٰ حکام نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ عوامی حلقوں نے وفاقی حکومت سے اس سلسلے میں فوری ایکشن لینے کی اپیل کی ہے۔ وجرا میں مقتول یاسر کامران کے دوست عطا محمد کی گمشدگی 8 روز گزرنے کے باوجود معمہ بن گئی۔ وجرا کے علاقے پکا گھنجیرا کے 20 سالہ عطا محمد کی گزشتہ 8 روز سے گمشدگی ورثاء اور پولیس کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے۔ عطا محمد قتل ہونے والے 22 سالہ یاسر کامران کا بچپن کا دوست ہے اور دونوں دن رات اکٹھے رہتے تھے۔ 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی رات کو یاسر کامران کے بلانے پر عطا محمد گھر سے چلا گیا۔ 14 دسمبر کی صبح کو یاسر کی جلی ہوئی لاش دکان کے اندر سے ملی۔ تب سے لے کر اب تک عطا محمد کا کوئی پتہ نہیں۔ عطا محمد کی بازیابی اور اس کے بارے میں معلومات کے حصول کے لیے پولیس نے عطا محمد کے 2 بھائیوں عالم شیر اور آصف اور رشتہ داروں کو حراست میں لے کر تفتیش کی مگر عطا محمد کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کی پراسرار گمشدگی والدین کے لیے قیامت کی گھڑی بنی ہوئی ہے۔ اس کی زندہ یا مردہ بازیابی جہاں پولیس اور مقتول یاسر کے ورثاء کے لیے ضروری ہے، اس کی والدہ، بھائی بہنیں، رشتہ دار اس کی گمشدگی پر رو رو کر نڈھال ہو چکے ہیں۔ والدہ دولت بی بی پر غشی اور بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ 20 سالہ عطا محمد کے چچا محمد اختر، ماموں اور بھائی محمد شیر اور اس کی بہن نے روتے ہوئے کہا کہ ہمیں عطا محمد کے غائب ہونے کے بعد سے کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے بھی یا نہیں۔ پولیس نے عطا محمد کے 2 بھائیوں کو گزشتہ 4 روز سے حراست میں لے رکھا ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ یاسر کامران کے بعد عطا محمد کو بھی قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ اعلیٰ حکام ہماری حالت پر ترس کھائیں اور ہماری مدد کریں۔ پولیس ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ عالم شیر اور آصف کو رہا کیا جائے، وہ دونوں بے گناہ ہیں اور 4 روز سے پولیس کی حراست میں ہیں۔ ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی۔ پولیس نے انہیں نامعلوم مقام پر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاسر کامران ہمارے بیٹے کی طرح تھا۔ ہماری خواہش ہے کہ اس کا قتل اور ملزم بے نقاب ہوں اور انہیں سزا تک پہنچایا جائے۔ پاک پٹن کے رہائشیوں کو کہنا ہے کہ پولیس امن و امان کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔
शहरियों का कहना है कि पुलिस वारदात के फौरी बाद मुकदमा दर्ज नहीं करती, बल्कि मुद्दई को थानों और दीगर दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर कर देती है, जबकि अवाम को झूठे मुकदमात में मुलव्वस भी कर देती है। इस मौके पर एहतजाज के लिए आने वाले अफराद में नवाही गांव 85 EB के काश्तकार मोहम्मद ईसा का कहना है कि उसके भाई के कत्ल में मुलव्वस 2 अफराद सईद अहमद और बशीर अहमद को पुलिस ने थाना में 3 माह से मेहमान बनाकर रखा हुआ है और उनकी गिरफ्तारी नहीं डाल रही। जबकि आने वाले दूसरे साहिल मोहम्मद अमीन का कहना है कि इंस्पेक्टर राना उमर ने उनको एक झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर रखा है। फूलनगर में निजी पावर प्लांट कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गया। निशात चूनिया पावर प्लांट का सिक्योरिटी गार्ड राहना मोहम्मद तस्लीम ड्यूटी से फारिग होकर घर जा रहा था कि ट्रॉला की जद में आकर वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, जबकि ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस के नारवा सलूक पर बुरसा सरापा एहतजाज बन गए। मरहूम के बुरसा ने मुल्तान रोड ब्लॉक करके जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। गाड़ियों, बसों, कारों, ट्रॉलों की मेलों लंबी लाइनें लग गईं। मुसाफिरों की चीखों पुकार पर 2 मोटरवे पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। मरहूम के लवाकी ने ट्रॉले के ड्राइवर को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। बिहाड़ी पुलिस ने डकैती, सरका बिलजाबर, अगवा और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्वस बैन सूबाई गैंग के सुरगन्ना समेत 12 मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से छीनी गई कार, 5 मोटरसाइकिल और लाख रुपए मालियत के जेवरात और नकद बरामद कर ली है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर बिहाड़ी सैयद अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बैन सूबाई गैंग गुलाम रसूल और सूली गैंग असला के जोर पर खवातीन से जेवरात छीनता था और घर के अफराद को यरगमाल बनाकर वारदातें करता था। इसी गिरोह का रुकन मोहम्मद हनीफ थाना बुरावाला सिटी को भी संगीन वारदातों में मतलूब था और ये गैंग मीरपुर आजाद कश्मीर, कराची, अंदरून सिंध में वारदातें भी करता था। गैंग के कब्जे से जदीद असला के अलावा छीने गए जेवरात और नकदी बरामद कर ली गई। नाज़रीन, सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, नजर आते हैं इलाके की अहम रिपोर्ट्स पर। गिलगित बगरूट हॉस्टल से मुल्हका ज़रई अराजी पर गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ 2 ग्रोहों में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। गिलगित शहर में बगरूट हॉस्टल के करीब ज़रई अराजी की गैर कानूनी तौर पर 4 दीवारी के खिलाफ कशरोट में से सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया और शहर के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों पर मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। इस वाक़े के खिलाफ शहर भर में कशीदगी बरकरार है। रेंजर्स और इंतजामिया की बरवक्त मुदाखलत से हालात को कंट्रोल कर लिया गया है। इंतजामिया ने बगरूट हॉस्टल से मुल्हका अराजी पर गैर कानूनी तामीरात पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। तालीम हो या सेहत, खुराक हो या महकमा माल, हर शोबे में अवाम को दरपेश मसाइल हमारे प्रोग्राम का अहम तरीन जुज़्व हैं, जिन्हें अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है ताकि अवाम की कुछ दादरसी हो सके। मसाइल की दुरुस्त निशानदेही के लिए नाज़रीन आपका ताउन ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायज़ा लेती खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।